آپ نے میلاد شریف کی یہ عظیم الشان بابرکت باعظمت محفل اللہ کے گھر میں سجا کر اپنی ایمانوں کی بیداری کا ثبوت پیش کیا۔ سر شام سے لے کر اب تک آپ نعت شریف، تلاوت کلام اللہ، تقریر، مجھ سے قبل بھی چاہے وہ مولانا مقیم صاحب ہوں، مولانا سلیم صاحب ہوں، مولانا اصغر صاحب ہوں، اور ابھی مجھ سے قبل آپ بڑے خوبصورت انداز میں تقریر سماعت کر رہے تھے۔ لائق صد احترام مفکر اسلام مولانا عبدالقیوم صاحب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے ذکر کرنے کو، سننے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ مولانا مکرم صاحب نے بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا خطاب فرمایا، اور جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہیں سب کے آنے کا مقصد اور مطلب صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم آقا کے میلاد میں جا رہے ہیں، میلاد کی برکتیں سمیٹنے جا رہے ہیں۔ اور خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کی بچیوں نے وہ بڑا کام کر کے دکھایا ہے۔ چھوٹا نہ سمجھا آپ اس کو، چھوٹے گاؤں میں ہو رہا ہے، چھوٹی جگہ ہو رہا ہے، لیکن میں نے اس وقت بھی مائک ہاتھ میں لے کر کہا تھا کہ یہ کام گرچہ چھوٹے سے گاؤں میں ہو رہا ہے، لیکن کام ایسا ہے کہ بڑے بڑے جید علماء کرام کی موجودگی میں، بڑے بڑی یونیورسٹیز، بڑی بڑی جامعات میں یہ کام ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو آپ کے گاؤں میں محب گرامی عالی وقار عزیز القدر حافظ و قاری مولانا محمد اصغر حسین قادری سمری خطیب و امام مسجد حاضہ نے انجام دیا ہے، طبیعت خوش ہو گئی، باغ باغ ہو گیا دل۔ بچوں کا جس وقت سنا تو زبان پر یہی آ رہا تھا کہ گرچہ ان کے والدین ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، رات کو سونے کا انتظام کرتے ہیں، کپڑوں کا بندوبست کرتے ہیں، لیکن مولانا اصغر نے ان بچوں کو وہ تحفہ دے دیا کہ قسم خدا کی جب تک یہ زندہ رہیں گی، جب تک بھی دعائیں کرتی رہیں گے، اور مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں بچیوں کا امتحان لے رہا تھا تو بچیوں نے برملا انداز میں مجھ سے کہا تھا، میں بچیوں کی دل کے جذبات آپ کے سامنے، چونکہ آپ گاؤں کے چند افراد ہی صحیح، لیکن شاید یہ بات دور تک پہنچ جائے۔ بچیوں نے جو میرے سامنے اپنے جذبات ایمانی رکھے، بچیوں نے کہا کہ رات کو جب میلاد شریف ہو تو آپ ہمارے گاؤں والوں کو ذرا سمجھائیے گا کہ ہم اب تک تو قرآن کی تلاوت سے اور قرآن کے رموز و اوقات سے، مخارج سے، قرآن کے آداب و القاب سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ہمارا جی یہ چاہتا ہے کہ ہم آگے اور بڑھ کر اردو کی تعلیم حاصل کر کے اسلام کو پہچاننے کی کوششیں کریں۔ یہ بچیوں کے احساس تھے جو آپ تک پہنچانا میری ذمہ داری تھی، سمجھ رہے ہیں نہیں؟ یہ کام چھوٹا کام نہ سمجھیں آپ، میں بار بار اس لفظ کو دہرا رہا ہوں۔ اسی کام کے لیے 6 اکتوبر کو دہلی کی سرزمین پر ایوان غالب میں، جہاں حضرت اقدس شیخ طریقت رہبر راہ شریعت مرشد برحق سراپا فیض و برکت
حضرت علامہ مولانا مفتی اعظم و قاضی اہل سنت دہلی نور اللہ مرقدہ کو قاضی اہل سنت کے تاج سے نوازا گیا تھا علماء کی موجودگی میں. وہ مقام ایوان غالب تھا. سبحان اللہ. اور آج ان کی روحانی سرپرستی میں، ان کے روحانی فیض میں یہ محفل بھی میلاد سجائی گئی. سمجھ رہے ہیں؟ تو 6 اکتوبر کو اسی مہینے میں آپ یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھنا، جامعہ فاطمہ نسوہ کے نام سے دہلی میں مدرسہ چلتا ہے. جتنا اچھا ان بچوں نے قرآن پڑھا، سبحان اللہ، جتنے اچھے انہوں نے جوابات دیے. یہ اتنے چھوٹے سارے گاؤں میں، اتنی چھوٹی سی مسجد میں، چھوٹی سی آبادی میں کام کرنے کا نہیں ہے، لیکن یہ ان کی صلاحیت ہے، یہ ان کے استادوں کا ان پر خصوصی کرم ہے کہ یہ جہاں بھی جاتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، یہ تنہا نہیں بلکہ وہاں پر یہ وہ اپنی پہچان بنا دیتے ہیں. ایسی پہچان بنا دیتے ہیں جو اس شعر کی مصداق ہو جاتی ہے کہ آفتاب ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا. مچل کر کہہ دو سبحان اللہ، اور زور سے کہو سبحان اللہ. یہ کہتے ہیں آفتاب ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، اور ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا. بہرحال جتنے بھی آپ لوگ آئے ہیں، میں دل کی گہرائی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اظہار محبت کے ساتھ اور پیر و مرشد کو گواہ بناتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. جو نہ آ سکے ہو سکتا ہے اب آ جائیں، ہے نا. یہ تو دربار کھلا ہوا ہے، یہاں رحمت برستی ہے، نہا لے جس کا جی چاہے. تو اللہ کا کرم جس پر شامل حال ہو جائے. یہ تعداد گرچہ کم ہے لیکن یہاں پر اللہ کی نورانی مخلوق بھی موجود ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہاں اتنے مرد، اتنے عورتیں، اتنے بچے بیٹھے ہیں، لیکن مخلوقات تو اور بھی ہیں نا، جنہیں ہم جیسے گناہگاروں کی آنکھیں تو نہیں دیکھ رہی. لیکن مفتی اعظم قاضی اہل سنت نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے اکثر پروگراموں میں، الحمدللہ میں ان کے ساتھ اکثر میوات کے پروگراموں میں بھی رہا ہوں، راجستھان بھی رہا ہوں، اور ان کے ساتھ یو پی میں بھی اکثر جگہوں پر الحمدللہ میرا جانا ہوا ہے، گناہگار کا دورہ ہوا ہے. بڑی خوش قسمتی ہے. اور آپ لوگ بھی بہت ہی لائق مبارکباد ہیں کہ آپ حضرات کے ہاتھوں میں کسی کمزور پیر کا دامن نہیں بلکہ بڑے طاقتور پیر کا دامن ہے. جتنا اپنے مقدر پر ناز کرو قسم خدا کی کم ہے کہ ایسے پیر کا دامن تمہیں ملا. ابھی بیان کر رہے تھے نا، 47 کے بعد آواز چاروں طرف لگائی جا رہی تھی، کوئی دور تک نظر نہیں آیا. یہ بیڑا اٹھانے والا کوئی مرد مجاہد ہی تو آتا، سبحان اللہ. کوئی رضا کا شیر ہی تو نکل کر آتا، شیر رضا بن کر. اللہ اکبر. زبدۃ العارفین، قطبۃ السالکین، حضرت شاہ مشرف احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بیڑے کو نہ صرف میوات میں اٹھایا بلکہ دہلی کی سرزمین پر بھی عرسوں کی محفلیں بند ہو گئی تھیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بھی یاد رکھنا آپ، یہ تاریخ کے وہ انمول تحفے ہیں جو آپ کو کسی کتاب میں نہیں لیکن سینہ بسینہ چلتے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں نہیں؟ آراز کی محفلیں بند ہو گئی تھیں تو یہی مرد قلندر، مرد مجاہد شیر رضا کی شکل میں کھڑے ہوئے اور پہنچ گئے کہ جن بزرگان دین کا عرس
جس وجہ سے بھی بند ہوا اب وہ بند نہیں ہوگا بلکہ بند کرنے والوں کو بند کر دیا جائے گا، عرس اپنی پوری شان و شوکت سے ہوگا۔ اور الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، خدا گواہ ہے کہ حضرت نے اس وقت آراز کی محفلیں شروع کی تھیں، آج الحمدللہ پوری آب و تاب کے ساتھ وہ محفلیں چل رہی ہیں۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ حضرات کہ ہم میلاد پاک کی محفل میں، قرآن کی محفل میں ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو آج اتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ شاید اور کسی چیز کو حاصل کر کے اتنی خوشی ان کو نہیں ملی ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو ماں باپ ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہیں، آج قسم خدا کی ان کے دل اور ان کا دماغ بھی نبی کے عشق سے معطر ہو گیا ہوگا، دل باغ باغ ہو گیا ہوگا۔ تو میں آپ سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ اس سلسلے کو آپ اچھی طریقے سے ان سے مشورہ کر کے ان کے شانہ بشانہ چل کر اس سلسلے کو آگے بڑھاؤ گے تو وہ دن دور نہیں کہ ضلع نوح کے اندر سحری گاؤں کا نام پورے ضلع کے اندر ٹاپ پر آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ قوم کی بچیاں پڑھیں گی نا تو قسم خدا کی پورے قوم کا نام روشن ہو جائے گا۔ اور وہ بھی دینی تعلیم، قرآن کی تعلیم، اسلام کی تعلیم۔ بچیوں کے جذبات دیکھے میں نے، الحمدللہ وہ کہہ رہی تھی آپ ہمارے گاؤں والوں کو ذرا بتا دینا کہ ہم اور آگے پڑھنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مقصد یہ تھا کہ اسلام کے بارے میں مکمل ہمیں معلومات تو حاصل ہو جائے، ہمیں پتہ تو لگ جائے اسلام ہمارا ہمیں کیا سبق پڑھاتا ہے اور ہم نے کیا سبق پڑھ رکھا ہے، ہمیں کہاں چلنا چاہیے، ہم چل کہاں رہے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، اپنی ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے، کپڑے کم بنا لینا، بچیوں کے تعلیم پر خرچ کرنا اور اخراجات کم کر لینا، شادیوں کو آسان کر لینا۔ میرے آقا کی سنت ہے، آقا نے فرمایا شادیوں کو آسان کر لو، بچوں کی تعلیم پر خرچ کرو۔ سبحان اللہ۔ بچوں کی تعلیم کے راستے کھلیں گے، قسم خدا کی جنت کے راستے کھل جائیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، جو لوگ نہیں آئے ہیں ان کو بھی سمجھائیے، گاؤں کے اندر یہ کام چھوٹا نہیں بلکہ بہت بڑا کام آج الحمدللہ میلاد شریف کی اس عظیم الشان نورانی محفل میں اور بابرکت باعظمت مفتی اعظم و قاضی اہل سنت کی روحانی سرپرستی میں الحمدللہ یہ گاؤں سحری والوں کو شرف حاصل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔